جی آج جیل پریمیسز کے اندر ابو اسناد ذوالقرنین صاحب کے پاس آج دو مختلف مقدمات کی سماعت ہوئی۔ ایک تو عمران خان صاحب کی عبوری ضمانت تھی 3 مقدمات میں، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ وہ بیل اپلیکیشنز ان کی ریوائیو کی۔ حسنات ذوالقرنین صاحب نے ہی یہ ضمانتیں آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے عمران خان صاحب کے پیش نہ ہونے پر ڈسمس کی تھیں، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے ان 3 مقدمات کو بحال کیا، اور آج ان تینوں عبوری ضمانتوں پہ، جو کہ دہشت گردی کے مقدمات تھے، اور اس پہ بیسکلی الزام یہ تھا کہ اسلام آباد کے مختلف حصوں میں عمران خان صاحب کی انسٹیگیشن پر، خان صاحب کے اقامات پہ اور ان کے ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی، اس کے نتیجے میں مختلف واقعات جو رونما ہوئے، اس کے لیے عمران خان صاحب پر 109 اما کا الزام تھا۔ اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے سٹاک ایکسچینج میں کچھ چیزوں کے سٹاکس اوپر ہوتے ہیں اور کچھ کے نیچے ہوتے ہیں اور روزانہ کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اسی طرح عمران خان صاحب کے اوپر بھی جتنے مقدمات ہیں ان کیسز میں کچھ کیسز جو ہے ان پہ پریفرنس، ان کی پرائرٹی، ان پہ جو دھیان ہے وہ سرکار کا اور پروسیکیوشن کا زیادہ ہوتا ہے اور کچھ پہ کم ہو جاتا ہے۔ آج کے تینوں مقدمات میں جو ضمانتیں تھیں، ضمانت کی پرائرٹی ہوتی ہے، ضمانت کی پریفرنس ہوتی ہے، وہ لبرٹی کا کوسچن ہوتا ہے۔ تینوں ضمانتوں میں پروسیکیوٹر صاحبان نے آنے کی زحمت ہی نہیں کی، اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر 3 مختلف تھانوں کے مقدمات تھے، تینوں کا ریکارڈ آج پیش ہی نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے دوبارہ ایک دفعہ ضمانت کی اپلیکیشن پر فیصلہ نہیں ہو سکا اور وہ التوا کا شکار ہوئی ہے، اور آج دوبارہ یہ بیل اپلیکیشنز پرسوں کے لیے جو ہے یہ اب فکس ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سائفر میں آج کی ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ آج سائفر کیس میں جج صاحب کو بتایا گیا ہے کہ آج ڈویژنل بینچ دوبارہ اس کیس کی سماعت 11 بجے کے بعد شروع کرے گا، اور اس میں سٹے ابھی تک فیلڈ میں ہے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے ذوالفقار نقوی صاحب پیش ہوئے، اور اس میں بھی دوبارہ پرسوں کے لیے سماعت کو اس میں ایڈجرن ہوئی ہیں، کوئی گواہ پابند نہیں ہوا۔ پرسوں صرف اس چیز کے لیے رکھا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان 3 رکنی بینچ عمران خان صاحب کی سائفر کے کیس میں ضمانت پر سماعت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو جلد بازی میں ان کا ٹرائل چل رہا ہے اور جیل میں جو ٹرائل چل رہا ہے اور ڈیفیکٹو چارج جو فریم ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہیئرنگ کل 3 رکنی جو بینچ ہے کل اس پر وہ سماعت کرے گا۔ آج عمران خان صاحب نے جج صاحب سے مخاطب ہو کے انہوں نے اس بات کا اپنے کنسرن کا اور اپنا فرسٹریشن کا اظہار کیا کہ میری ضمانتوں پہ آپ فیصلے کیوں نہیں فرما رہے؟ 4 مہینوں سے یہ پرچے درج ہیں، بحثیں ان پہ ہو چکی ہیں، ریکارڈ نہیں آ رہا ہے ان میں، پروسیکیوٹرز نہیں آ رہے۔ ان کیسز پر آپ پرائرٹی پر اور پریفرنس دیتے ہوئے ان کو آپ وہ فیصلہ دیں۔ عمران خان صاحب نے آج ویسے انٹرنلی گفتگو کرتے ہوئے لیگل ٹیم میں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب کو انہوں نے دوبارہ اپنی تمام لیگل ڈیسیجن میکنگ کا انچارج ہوللی سوللی ان کو مقرر کیا ہے کہ جو بھی انسٹرکشنز ہیں، ہم نے جس مقدمے کو بھی فائل کرنا ہے، جو بھی لیگل سٹیپ، عمران خان صاحب کی بہت جامع ایک لیگل ٹیم ہے، ان سب کو احکامات، ان سب کو ہدایت عمیر نیازی صاحب دیں گے۔ یہ بھی آج عمران خان صاحب نے کلیریفائی کیا ہے کہ فیوچر میں کوئی بھی ایسا سٹیپ نہ اٹھایا جائے جو انچارج لیگل ہیڈ کے نالج نوٹس میں نہ ہو۔ ونس اگین آل آئیز آن اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں آج ڈویژنل بینچ اپنا فیصلہ 11 بجے کے بعد سنائے گا کہ سائفر کیس مقدمے کا کیا اس کا بنتا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جہاں کل جیل ٹرائل، ڈیفیکٹو فریمنگ آف دا چارج اور سب سے بڑھ کے ضمانت کی درخواست پر عمران خان صاحب کی کارروائی کل ہونے جا رہی ہے، یہ تقریباً 10:30 بجے کل متوقع ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سلمان صفدر صاحب، یہ بتائیے گا کہ سائفر کے ساتھ ساتھ القادر ٹرسٹ کا کیس بھی اڈیالہ جیل میں اس کی تفتیش کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی سماعت بھی ہونی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ القادر ٹرسٹ کو کیس کو آپ نے اس کے ٹرائل کو چیلنج نہیں کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، القادر ٹرسٹ کے کیس کو
سردار لطیف کھوسا صاحب اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اس مقدمے کو، اور سائفر کیس کے بعد القادر کی طرف رخ کرنے کا میری نظر میں اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ سائفر کیس دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ سائفر کیس کی جیسے جیسے سماعت اعلیٰ عدلیہ کے پاس جاتی جا رہی ہے، سائفر کیس کے غبارے میں سے ہوا نکل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب پروسیکیوشن ایک نیا راستہ، ایک نیا مقدمہ اور ایک نیا دھیان اور ایک نیا جو ہے وہ اپنا وہ اس پر فوکس کرنے والے ہیں۔ ریمانڈ اس میں ہو گیا، اس ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس میں کیا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ اس میں سردار لطیف کھوسا صاحب آپ کو بہتر بتائیں گے۔ آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سائفر ٹرائل کی ہیئرنگ آلریڈی ایڈجرن ہو گئی ہے، کیونکہ اسٹے چل رہا ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کی پروسیڈنگ تھرسڈے تک کے لیے ایڈجرن ہو گئی ہے۔ اب 12 بجے خان صاحب کی اپنے 4 وکلاء سے ملاقات ہوئے گی، اور 2 بجے دوبارہ نیب کی پروسیڈنگز ٹیک اپ ہوں گی، جس میں نیب کی ٹیم آئے گی اور فائنلی ریمانڈ کا ڈیسائیڈ ہوگا۔ انہوں نے آیا انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی ہے نہیں کی ہے وہ اپرائز کریں گے، اور کورٹ اس کے اکارڈنگلی اس میں ڈیسائیڈ کرے گی۔ جہاں تک آج خان صاحب سے ملاقات، ان سے پولیٹیکل انٹریکشن کا تعلق رہا، تو خان صاحب نے دوبارہ 9 مئی کے حوالے سے اپنا تفصیلی موقف دوبارہ سے بیان کیا، اور انہوں نے اسے ایکویٹ کیا بلیک سوان آپریشن سے، کہ ایک ایسا آپریشن کیا گیا کہ لوگوں کو جان بوجھ کے پرووک کیا گیا۔ خان صاحب کو جس مینر میں اریسٹ کیا گیا وہ ایک اس طرح کا پلانڈ آپریشن تھا کہ لوگ پرووک ہوں، لوگ نکلیں، اور آلریڈی لسٹیں ورکروں کی تیار کی گئی ہوئی تھی کہ 10,000 ورکر پی ٹی آئی کا اسی دن 9 مئی کی رات تک اٹھایا جاتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ عسکری ٹاور کے جلانے کی بات ہوئی، اس پہ انہوں نے ڈیٹیل اس میں بتایا گیا کہ اگر آپ عسکری ٹاور کی ایف آئی آر ہی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ رات 11:30 بجے کی ایف آئی آر ہے، حالانکہ میڈیا کی آنکھ نے سارا اس دن کو 9 مئی کو بڑا ڈیٹیل سے کور کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں لبرٹی چوک میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جو پروٹیسٹر اکٹھے ہوتے ہیں وہ تقریباً 4، 4:30، 5 بجے تک وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور لبرٹی چوک کے ساتھ ہی عسکری ٹاور موجود ہے، اور عسکری ٹاور کی ایف آئی آر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ رات 11:30 بجے کا وقوعہ بتاتی ہے کہ وہاں آگ لگی ہے۔ تو یہ آگ کس نے لگائی ہے، اور اس آگ کی فوٹیج آج تک کہیں سامنے نہیں آئی۔ اگر آپ اس ایریا کو دیکھ لیں تو وہاں سیف سٹی کے 12 سے زائد کیمرہ لگے ہوئے ہیں، اور آج تک وہ فوٹیج سامنے نہیں لائی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب نے بھی اس پہ انکوائری کا آرڈر دیا تھا کہ ہائی کورٹ کے پریمیسز سے خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ چلیں خان صاحب کی حد تک تو انہوں نے گرفتاری کو انلیگل قرار نہیں دیا تھا، جو کہ سپریم کورٹ نے بعد میں ان کے موقف کو درست نہ تسلیم کیا، مگر انکوائری کا تو انہوں نے ہی آرڈر کیا تھا۔ ہائی کورٹ کے پریمیسز سے خان صاحب اریسٹ ہوئے، اور جس مینر میں اریسٹ ہوئے، جو وہاں توڑ پھوڑ ہوئی، تو وہ رپورٹ کہاں ہے اس کا بھی، اور سی سی ٹی وی کا جو ریکارڈ غائب کیا گیا وہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو یہ سارے بڑے غور طلب سوالات ہیں جو کہ خان صاحب اب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اوپن لیٹر کی تیاری کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں اس اوپن لیٹر کا متن ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ جو انفورس ڈسپیرنسز ہیں اس پہ انہوں نے دوبارہ سے سٹریس کیا، یہ خاص طور پہ جو ابھی ریسنٹلی علی اوان والا واقعہ ہوا، انہیں دیکھا کہ ایک بندہ 6 مہینے سے ہائیڈ آؤٹ میں ہے، ہائیڈ آؤٹ میں مختلف بیانات دے رہا ہے، کر رہا ہے، پارٹی کو فلی انگیج رکھ رہا ہے، پھر وہ اچانک ابڈکٹ ہو جاتا ہے ایبٹ آباد سے، اور پھر اس کا ایک انٹرویو آ جاتا ہے۔ لوگوں کی آپ کس طرح سے لائلٹیز چینج کرا رہے ہیں؟ ان لوگوں پہلے اس کے بھائی کو اغوا کیا، اس کا گھر توڑا گیا، اس کے کاروبار کو بند کیا گیا، اس طرح سے آپ لوگوں کو کارنر کر رہے ہیں اور اپنے مطلب کی سٹیٹمنٹ دکھا رہے ہیں۔ تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں، جیسا کاکر صاحب نے کہا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، کیا آپ اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت الیکشنیئرنگ موڈ میں ہیں، اپنے کنونشنز کر رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف اگر درخواست بھی دیتی ہے تو وہ درخواست دینا اس بندے کے لیے جرم بن جاتا ہے، اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، اس کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں پہ خان صاحب نے آج ڈیٹیل ہائی لائٹ کیا ہے۔ جی یہ بتائیں کہ جو یہ بتائیے گا کہ ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اناؤنسمنٹ ہوگی ہے، کوئی نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گئے، اور دوسری طرف آپ لوگوں کی جانب سے پنجاب کے کسی بھی ضلع میں اگر درخواست دی جاتی ہے کوئی کنونشن کی، کوئی کارنر میٹنگ کی، تو وہ نظر انداز نہ صرف کی جاتی ہے بلکہ الٹا کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ الیکشن بائی لاز کی خلاف ورزی نہیں ہے کیا؟ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی؟
वो इस पे चेयरमैन पीटीआई भी और शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन साहब दोनों का मौक़िफ़ ये था कि ये बिल्कुल तहरीके इंसाफ को स्पेस नहीं दे रहे कि वो किसी सूरत में भी इलेक्शन लड़ सकें। और जो दरख्वास्त देना बंदों के लिए जुर्म बन जाता है कि दरख्वास्त आती है तो पूरी तरह से उस बंदे को पीनलाइज किया जाता है। उसे डिफरेंट सर्कल से फ़ोन आते हैं कि आपने दरख्वास्त क्यों दी है, और उन पे मुख्तलिफ तरह के पर्चे काटे जाते हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल काना के इंसिडेंट में अफजाल अजीम पार्ट है, वो आज भी एटीसी की हिरासत में है। कल उसका दोबारा से रिमांड हो गया, हालांकि पुलिस केस को डिस्चार्ज लिख के आई और उसमें कोर्ट में उसको जुडिशल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें सामने है, ये ढकी छुपी नहीं है। बेसिकली एक सिलेक्ट करके लाना चाहते हैं हुकूमत को, और ये नहीं समझ रहे। जो खान साहब का मौक़िफ़ था कि देखें ईस्ट पाकिस्तान में आपने सबसे बड़ी क्या गलती की, उन लोगों में को हिब्बुल वतनी की कोई कमी नहीं थी। अगर आप उन लोगों को इंटरव्यूज़ करें, खान साहब का क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस वहाँ जाते रहे, वो कहते हैं उनमें हिब्बुल वतनी हम इधर वेस्ट पाकिस्तान वालों से कहीं ज़्यादा थी, मगर हमने उन्हें एक दीवार के साथ किस तरह लगाया कि हमने उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। आज ये दोबारा से वही गलती करने जा रहे हैं। अगर आप अवाम का ये मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे तो देखें लोगों का बैलेट पेपर से एतबार उठ जाएगा। खुदारा ये ना करें, कौम को एलिनेट ना करें। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट चेंज होती रहती है और ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी किसी की पसंद की आ गई, कभी किसी की पसंद की। तो इन लोगों को अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करने। अच्छा सर, एक बात कहिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, अगर आप ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का नहीं दी जा रही, ये हालात हैं, आपकी टीम जो है खान साहब की टीम तो मुकम्मल नहीं है, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। तो अब जब तक पूरी टीम नहीं होगी, जमात में लोग नहीं होंगे, टिकट्स नहीं दिए जाएंगे और आपकी टीम ही मुकम्मल नहीं होगी, तो ये कैसे मुमकिन होगा? और क्या खान साहब अगर जेल में रहेंगे तो पीटीआई के टिकट्स वगैरह कौन देगा? टीम कैसे मुकम्मल? टिकटिंग का प्रोसेस इस सेंस में मुकम्मल हो गया है कि हमारे रीजनल जितने प्रेसिडेंट थे उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग 3-3, 4-4 नाम की करके हमारे सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब को सबमिट करा दी हैं। अब वो आगे उन पर डिलिब्रेट करेंगे, एक और कमेटी उसको देख के सारी सिफारिशात अपनी खान साहब के सामने रखेंगे। वाहिद बंदे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में खान साहब हैं जो टिकट डिसाइड करने का इख्तियार रखते हैं, और वो ये इख्तियार इस्तेमाल करेंगे और पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। जहाँ तक बंदों छोड़ने की ताल्लुक है, देखें पीटीआई में अगर आपने देखा होगा कि एक बंदा छोड़ता है तो 4-5 बंदे उसके बैकअप में खड़े हैं और बाकायदा उसी के कद काट के लोग खड़े हैं। हमें उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ख़ास तौर पे अब जिस तरह से लॉयर्स की एडिशन हो रही है, जैसा सलमान अकरम राजा साहब हो गए, दूसरे लॉयर्स हो गए, वो भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने में, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ कि एक डिफरेंट तरह की पार्लियामेंट पहली दफ़ा पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ देगी। जिस तरह आप वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में देखते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का, टीचर्स का, डिफरेंट तरह के तबके के, इवन माइनर्स तक पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, मगर पाकिस्तान में इजारादारी थी एक दो तरह के तबकों की, या लैंडलॉर्ड थे या इंडस्ट्रियलिस्ट बैठते थे इस पार्लियामेंट में। इंशाल्लाह ताला वो अब लैंडस्केप थ्रू तहरीके इंसाफ चेंज होने जा रहा है। उमर साहब ये बताइएगा कि आप खान साहब के वकील होने के साथ साथ उनके तर्जुमान भी हैं। कल खबर मोनिका का एक इंटरव्यू आया जिसका बड़ा चर्चा है, उस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई, उन्होंने कुछ कहा? देखिए खान साहब ने इस चीज़ का पहले भी तकरीर में जिक्र किया था कि जब इनको कुछ नहीं मिलेगा तो ये घर की औरतों के बारे में बात करेंगे। देखिए ये किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, और आपने कल सोशल मीडिया पे देख लिया कि किस तरह से उस चीज़ का तिया पांचा हुआ है कि आप बंदों को अरेस्ट कर लेते हैं, पहले इंटरव्यू रिकॉर्ड कराते हैं, बाद में बेल पे छोड़ते हैं। तो ये चीज़ें खान साहब को के लिए कोई बॉदरेशन नहीं है। खान साहब फोकस हैं कि 8 मई को हर सूरत में इलेक्शन होना चाहिए और तहरीके इंसाफ हर सीट पे भरपूर 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह ताला तहरीके इंसाफ वो इलेक्शन लड़ेगी। क्या ये मामलात लग रहे हैं आपको कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि बंद गली में जा रहे हैं, दूसरी जानिब आपको उम्मीद है अदालत उज़्मा की जानिब से, या अदालत उज़्मा में ये मामलात लेके जा रहे हैं आप? नहीं, क्या चीज़ आपने दोबारा सारे मामलात को अदालत उज़्मा में लेके जाएंगे? हाँ जी, इलेक्शन फ्री एंड से इस पे खान साहब बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ओपन लेटर लिखने जा रहे हैं। वो इंशाल्लाह ताला आज या कल में आपके सामने आ जाएगा। तो उसके बाद बॉल कोर्ट होगी सुप्रीम कोर्ट के। हाँ जी, जा रहे हैं। और इसके अलावा आज खान साहब ने एक और चीज़ नोट कही कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ना वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से के साथ मशरूत है। उन्होंने मिसाल दी सिंगापुर की कि सिंगापुर में 1960 में पाकिस्तान की इकानमी उसके नीचे थी, लेकिन आज सिंगापुर कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया है। जब तक इकनॉमिक्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुल्क आगे नहीं जा सकता।
नियाज़ी साहब ये बताएं आखिरी के ये जो आज दहशत गर्दी केसों की अबूरी जमानतों का केस था उसमें क्या बना? अच्छा, दहशत गर्दी की अबूरी जमानतों में खान साहब खुद भी उठ के आगे आ गए थे। उन्होंने कहा था कि जनाब पिछली 2 डेटों पे इस पे बहस हो चुकी है और FIA के प्रोसिक्यूटर नहीं आए और आज भी नहीं मौजूद, तो इन्हें आप फैसला अपनी बेशक अदालत में कर लें। यहाँ तो वो जेल ट्रायल के लिए साइफर में आते हैं ना, आपने मेरी हाजिरी मार्क कर ली, आप ये वहाँ ले जाएं 11-12 बजे 1 बजे जब भी वो प्रोसिक्यूटर साहब आ जाए उनको सुन के फैसला करें। मगर जज साहब ने कहा नहीं, मैं जो है ना ऑर्डर उन्होंने यही किया कि थर्सडे वाले दिन वो ये फैसला करेंगे, अगर वो इधर आ गए तो ठीक है, वरना उधर उनकी हाजिरी लगा के उन 3 बेलों का फैसला कर लेंगे। और ये खाली खान साहब की नहीं है, 2 उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की भी बेलें हैं, टोटल 5 बेलें। अच्छा ये बताएं कि जो जेल के अंदर 15 नवंबर से मुसलसल नैब की टीम जो है वो तफ्तीश कर रही है, इसके हवाले से चेयरमैन PTI से कोई बातचीत आपकी हुई हो या तफ्तीश में कोई नई चीज सामने आई है? तफ्तीश उसी तरह ही है, आके खान साहब कैंडिडली बातें करते हैं कि आ जाते हैं, घंटों घंटों गपशप करके वापस चले जाते हैं।